لال یہ تو غیر موقدہ سنتیں تھیں، آپ نے دیدار کروایا، اگر فرض چھوڑ کر بھی آپ کا دیدار ہوتا تو میرے علی آپ کے دیدار پر فرض بھی قربان کر دیتا۔ پھر آپ نے کہا اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا لگے جانے جانا تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ تھا۔ میں بڑا گج بج کے تقریر کرتا ہوں، لہذا میں بڑا گج بج کے آگے تقریر کراں تے ہوئے بھی ماہ رمضان تے ہوما بھی سلامت صحیح، دتم باں سلامت ہوئے، حافظہ بھی ٹھیک ہوئے، جانی جسی اللہ ہوا تے جناب میں گج بج کے تقریر کر رہا ہوں تو سب میں نے پوچھو آپ جی مسلح بھی کدھر سنایا جائے یا چھڑیاں تقریراں کرنے ہو؟ آپ جی مسلح بھی کدھر سنایا جائے یا چھڑیاں تقریراں کرنے ہو؟ پہلے مسلح، پہلے قرآن، اور قرآن کی اس محبت میں ڈوب کر پھر صاحب قرآن کا ذکر ہوگا تو پھر لبوں سے نکلے گا اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا لگے جانے جانا تھا۔ جی میرا وہ تھوڑا اور لوگ کر بولو، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ میرے محبوب کو دیکھنے کے بعد ساری زندگی پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ آپ گورے کی دھرتی میں یہی کہتے رہے، وادی حمراء میں زیارت ہوئی تھی، یاد کر کر کے کہتے ہیں سرکار نے اپنے گورے مدرے سے چادر ہٹا کے دیدار کرایا تھا، اور چادر کے اوپر بھی اللہ اللہ دھاری دار چادر تھی، محدد اس چادر کو کہتے ہیں جس میں حد کیا گیا ہو، کاشی کری کی گئی ہو، دستکاری کی گئی ہو، تو تاجدار گورا کہتے ہیں لا مخدیم خیتت خرد یمن من پاوری چھک دکھا، او سجن او ہم کھیاں گالیاں لا، او میٹھل بچ ہمارا وادی جو سل کریاں۔ اور سارے بولو اے چار لوگ آنے جناب سنی کنا شیر پڑھنے وہ ٹکا پیچھے بھی لکھیا ہونا، میں پہلے بھی کسی کا ٹکا پیچھے لکھیا ہویا، یہی نہ نہیں لکھیا ہونا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما حسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ میں کیا قرآن پاک پڑھنے ہو لیکن دیکھو حضور ہیں مکہ میں، قرآن وہاں بھی نازل ہوا، حضور اپنی جب منشاء و مراد کے مطابق رب کے حکم کے مطابق مدینہ آئے، قرآن وہاں بھی نازل ہوا۔ سبحان اللہ، یہی بات ہے جی، وہاں بھی نازل ہوا، ادھر بھی نازل ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو ایک جملہ کہا ہے کہ قرآن اپنی عظمت کے لیے سرکار کا محتاج ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا محتاج ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کو سورتوں کا لبادہ میرے محبوب نے دے دیا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کی ڈویژن میرے محبوب نے فرما دی، دو پارٹ بنا دیے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے کہا ایک حصہ ادھر کا رہ گیا، ایک حصہ ادھر کا رہ گیا۔ جناب مولوی صاحب آپ نے کہا کہ سرکار کی عظمت کا محتاج ہے، میں نے کہا اس لیے کہ ساری عظمت مصطفیٰ جائیں رحمت کے قدموں کی ہیں، ان کے نالین کی دھول کی ہیں۔ اللہ اللہ نالین کے ساتھ مٹی لگے، اللہ اس مٹی کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ رب فرماتا ہے سونیا تو مکہ میں ہوگا، ہم قرآن مکہ میں نازل کریں گے، سورت مکی بن جائے گی، تو مدینہ میں ہوگا، قرآن مدینہ میں دیں گے، سورت مدنی بن جائے گی۔
سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. پڑھیے کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے دو چیزیں عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید آپ سارا نہیں پڑھ سکتے تو کچھ صورتوں کو آپ اپنا معمول بنا لیں، پڑھنا معمول بنا لیں. کم از کم اتنی بات تو ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ جڑے رہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے اوپر یہ وبال اسی وجہ سے آیا کہ ہم نے رب کی یاد بھی چھوڑ دی ہے اور اس کے محبوب کی یاد بھی چھوڑ دی. بالکل یہ جو وبال ہمارے اوپر آیا ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے. یعنی دنیا کے اندر آپ اگر اس کو اس ڈائمنشن کے اندر لینا کہ دوسرے خطوں میں کیا ہو رہا ہے، تو کشمیر میں جب مسجدیں بند تھی تو ہم مسلمان سوئے رہے. رب نے فرمایا وہاں مسلمانوں کی مسجدیں بند ہوئی تو تمہارے عمرے جاری رہیں گے، تمہارا حج جاری رہے گا، تمہاری مسجدیں کھلی رہیں گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ رب کتنا قہر والا ہے، رب کتنا غیرت والا ہے. اگر مسلمانوں کے وہاں گھر بند ہوئے ہیں، وہاں سکول بند ہوئے ہیں، وہاں ادارے بند ہوئے ہیں، وہاں مسجدیں بند ہوئی ہیں، تو پوری دنیا میں ایک وائرس بھیج کر اس طرح بند کر دوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب کی طاقتیں کتنی ہے اور رب کتنی غیرت ہے. ہم نے اس کو ناراض کیا، اس کے قرآن کو فراموش کیا، اس کی عظمت اور اس کے دبدبے اور ہیبت سے ہم دور ہوئے، نہیں سمجھے. محبوب آئے نا مسجد کے اندر، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، دیکھو بھائی دیکھو مقام مصطفیٰ کتنا ہے. حضور کے صحابی ہیں، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. نام ہے سعید بن معلہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ سعید بن معلہ. حضور آگے سرکار نے فرمایا سعید میری بات سننا یا سعید. حضور نے کہا اور سرکار جلوہ فرما ہو گئے مسجد میں. حضرت سعید چونکہ نماز میں تھے، نماز پوری کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور جب آئے تو سرکار کے چہرہ انور کے اوپر سرخی تھی. اللہ آ گئے نا حضور کی بارگاہ میں، آ گئے سلام پھیر کے دعا مانگ کے آئے. یعنی آپ کو کوئی بلائے تو آپ ایسے ہی کریں گے، لیکن حضور نے بلایا نا اور حضرت سعید بعد میں آئے تو سرکار نے فرمایا سعید میں تمہیں بلا رہا تھا، تم میری بارگاہ میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے تمہیں بلایا تم کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز پڑھ. یہ ہے قرآن سمجھنا کہ صاحب قرآن سے جدا ہو کر قرآن پڑھا جائے تو قرآن قابل قبول. میرے سرکار نے فرمایا سعید تم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس قرآن میں میرا رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید تم نے قرآن میں نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو دوڑ کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حضرت سعید کو میرے محبوب نے فرمایا اے سعید بن معلہ تجھے کوئی عام بندہ نہیں بلا رہا تھا، نہ تیرے یار نے بلایا، نہ تیری ماں نے، نہ تیرے باپ نے، نہ تیرے استاد نے، تجھے اس نے بلایا جس کے صدقے تجھے رمضان ملا، جس کے صدقے تجھے قرآن ملا، جس کے صدقے تجھے رب رحمان ملا ہے، جس کے صدقے تجھے بندگی کا سلیقہ ملا ہے. حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے فرمایا اے سعید میری بارگاہ میں تجھے ضرور آنا چاہیے تھا، تیری نماز نہیں ہوئی ٹوٹ گئی ہے. میں حیران ہوں دنیا کا کوئی بندہ آپ کو بلائے آپ چلے جائیں یا جواب دیں، آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور رسول اللہ بلائے اور آپ جواب نہ دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ جملے
بڑے سمجھیے گا اللہ اللہ ماں بھی بلائے باپ بھی بلائے آپ جواب نہیں دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو۔ میں نے کہا اب کسی صحابی کو اللہ نے تو کبھی نہیں بلایا ہوگا، لیکن رسول اللہ نے جا بجا بلایا ہے صحابہ کو، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میرا رسول بلائے تو میرے رسول نے ہی نہیں بلایا، میں نے بھی بلایا ہے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں آنا میری بارگاہ میں آنا ہے، میرے رسول کی بارگاہ میں آنا میری بارگاہ میں آنا ہے۔ سنی مسلمانوں اب پوچھو نا علماء سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے، ان چاروں فقہا سے سعید بن معلّہ اگر آ جاتے تو اب کیا حکم تھا نماز کا؟ اللہ کے نبی کہیں بھیج دیتے۔ اللہ فقہا فرماتے ہیں نہ آنے پر تو ان کی نماز جاتی رہی، اگر آ جاتے اللہ کے نبی کسی دوسرے ملک میں خطے میں بھیج دیتے، بازار میں بھیج دیتے یا کوئی خبر کہتے، وہ کر کے واپس آ جاتے، نماز وہیں سے شروع کرتے۔ کیوں؟ پہلے بھی رب کی بندگی میں تھے، بعد میں بھی رب کی بندگی میں رہے ہیں، اس لیے کہ نماز تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے نبی کو چھوڑ کر پڑھا جائے، بندگی قبول نہیں ہے تو ماننا پڑے گا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل۔ کعبے مقام دے آیا سارے زور میں پڑھو، دیکھو یہ ہے لیلۃ القدر ایک اعتبار سے۔ میں آپ کو بڑی محبت والی نکتے والی بات بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہمارے پرانے لوگ کہتے تھے ساتائیں، یہی کہتے تھے نا ساتائیں، اس رات کی جاگنے ہونے سے، یعنی کہ جسے 5 سورے نہ دور ہونا سا اور صورتیں پڑھی تھے لوگ تراویاں پڑھنے سے، لیکن 27ویں رات جاگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ گلیاں جی جاگتے تھے ساری رات۔ کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں حافظ قرآن ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں اور یہ وہ، تو میرا علم ان سے زیادہ ہے، حاشا وکلا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کا تیقن اور ایقان اور رب پر یقین اور اس کے محبوب پر اعتماد کا معیار ہمارے معیار سے بڑا اونچا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، پیو دادی اللہ دور نہ لاکھے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا ہم سے زیادہ ایمان کا عمل تھا، انہیں یہ باتیں پوچھی ہوئی تھی۔ اب اس کو نا ایسے تو سارا سال لیلۃ القدر ہو سکتی ہے یا ماہ رمضان کی طاق راتوں میں، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عندی، میرے نزدیک لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں رات ہی ہے۔ سبحان اللہ، دلیل کہتے ہیں، دلیل یہی سورہ قدر، سبحان اللہ، سورہ قدر کہتے ہیں جی کہ دلیل یہی سورہ قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے نزدیک 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر لفظ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اور لیلۃ القدر کے 2 لفظوں کے حروف 9 ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے ہیں جی؟ 9 ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو کیا آتا ہے؟ 27 فرماتے ہیں لیلۃ القدر۔ یہ قرآن کے جو غواص ہوتے ہیں، گوتے لگانے والے، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت بھائی فرماتے ہیں چونکہ لیلۃ القدر کا لفظ اس صورت میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے سبحان اللہ، اور اس کے حروف 9 ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ لیلۃ القدر یہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں 27ویں رات کو باہر نکلا تو میں ویرانے میں گیا، جنگل میں گیا کہ جا کر عبادت کروں گا، جیسے ہمارے بزرگ چوکوں پر عبادت کرتے تھے، چوراہوں پر، اور اس ایسے جنگلوں کے اندر جو ہے آج بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں عبادت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا کہ آج رات مبارک ہے، میں عبادت کروں گا، میں نے دیکھا کہ درخت رب کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے پڑے سجدہ کیے پڑے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ آج لیلۃ القدر ہے، آج وہ رات ہے کہ ہر چیز۔ سرکار نے فرمایا اگر رب نے نا میری امت کو جنت میں نہ داخل کرنا ہوتا تو اللہ میری امت کو کبھی شب برات نہ دیتا اور کبھی شب قدر نہ عطا فرماتا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ جا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، یہ اتنی غنیمت گھڑیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا سید اس طرح نہیں کرنا آئندہ، جب میں بلاؤں نا تو چاہے تم نماز میں بھی ہو نا، دوڑ کر میری بارگاہ میں آؤ۔ سبحان اللہ، صاحب حضور کا مقام کتنا عرفہ والا،
کہ نماز اگر چلنی ہے نہیں حضور بلائیں تو دوڑی تا شام ایسی سبحان اللہ بات سمجھو اپنی زبان حضور بلائیں دوڑ کے آنا پڑے گا سرکار نے فرمایا سعید مسجد سے بعد میں باہر نکلیں گے آج میں تجھے ایسی صورت بتاتا ہوں جو پورے قرآن کی سردار ہے سبحان اللہ پورے قرآن کی سردار ہے حضرت سعید کے ہاتھ میں حضور نے ہاتھ دیا اور نکلنے لگے تو میرے سرکار نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ لیا سبحان اللہ ایک حدیث میں آتا ہے محبوب میں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میری امت پر احسان فرمایا اور انہیں دو چیزیں عطا فرمائی فرمایا ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری رکن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون فرمایا یہ اپنی عورتوں کو سکھاؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اور جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے سرکار نے فرمایا گھروں میں شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں اور جس وقت میرا غلام گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے ایاں پڑھی نہ ایاں دم کر دیا کرو محبوب فرماتے ہیں جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے دم کیا جائے شیطان الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے ہم بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اذان دینا قبر پر مستحب ہے اور اس لیے کہ اذان دینے سے شیطان الٹے پاؤں بھاگتا ہے سبحان اللہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کبر رسول اللہ مشکات کی حدیث ہے سرکار نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی سبحان اللہ اور من دسو جس میں مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہونا تھا کیا آنے جناب تکبیر پڑھو جی مولوی اور نماز پڑھو کیا آنے ہو جی تکبیر پڑھو کیا آنے ہو تکبیر تو تکبیر کے اندر اور زیادہ الفاظ ہیں قد قامت الصلاۃ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دفنانے کے ساتھ ہی جب تکبیر پڑھی صحابہ فرماتے ہیں کبرنا ہم نے بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دی سبحان اللہ آنکھی سٹو دورنا سبحان اللہ ہم نے بھی پڑھنا شروع کر سننا سبح رسول اللہ پھر سرکار نے تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دی اور پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی آپ نے آج تکبیر بھی پڑھی ہے تسبیح بھی پڑھی ہے الحمد بھی پڑھی ہے میں آخنا یہ چلو سنیا تو آدان نہ دیو نا کم از کم زور نہ اٹھے تکبیرہ تو پڑھی سنیا کرو نا سبحان اللہ کم از کم زور سے اللہ اکبر کو کہہ دیا کرو یہ بھی نہیں کرتے ہو حالانکہ حدیث صحیح کے اندر ہے سعد بن معاذ کی قبر پر سرکار نے کھڑے ہو کر زور سے تکبیر پڑھی تسبیح پڑھی آنے کی غلاموں نے یا رسول اللہ تساں پڑھی نا تو پھر اساں بھی رج کے پڑھی سبحان اللہ تساں پڑھی نا پھر اساں کولو بھی رہن نہیں ہویا اساں بھی رج کے پڑھی ہیں اساں رولا ربا نہیں پایا کہ کیاں پڑھنے پہ ہو سبحان اللہ اساں کیا سونے پڑھنے پہ تو پھر اساں بھی پڑھی سبحان اللہ ہم نے بھی پڑھی یا رسول اللہ آپ نے کیوں پڑھی فرمایا میرے ساتھ کو جس وقت قبر میں رکھا گیا مٹی برابر کی گئی دیواریں جڑ رہی تھیں اللہ اکبر دیواریں جڑ رہی جڑنیاں سارے نہیں یاد رکھے جس بندے کی بھی قبر رکھا جائے اس نے دیواراں ایک بار ضرور جڑنیاں سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ سے سنا ہے نا کہ دیواریں جڑتی ہیں مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی اللہ اتنا ایمان اساں کی دیوے جڑا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں بھی سنیا لگن کدے دلوں پر گندا ہی نہیں ہلکا معمولی سا خیر ہے مولوی صاحب مولوی کرنے رہنے کرنا میں آخر سرکار کدے کتاب بھی پڑھی نہیں جی توفیق ہی نہیں ہوئی کتاب کوئی تھی نہیں قرآن دا اس پر تو پئی نہیں قسم نہ ویلا چھڑا چاہیے کہ نہیں باقی توڑ پئی ہوئی دادا اور پڑھنے سے ابا اور پڑھنے سے مر گئے تو پھر اس کے بعد کس پڑھنے تو سا کیا کرنے فیس بک اسی سے کھول لیں اور جناب ہر چیز نہ لنٹا چھا قرآن میں کتاب کتے پڑھی نہیں تو مولوی ہوتے سے اندر پھر تو ساتھ مولوی آنیوں گلوں ایک مولوی رہ گیا دین کی بات بتانے کے لیے یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر پیچھے گالی کوئی نہیں رہی آپ ادھر کتاب پڑھنا لوگوں کو ٹائم ہی نہیں یعنی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ ڈیلی کون دینی کتاب پڑھتا ہے ڈیلی کوئی ایک میرے خیال سے سارے نے سے تھلے یہ گل کوئی نہیں اصل ڈیلی کوئی نہ کوئی کھولی نہیں کی وجہ سے لوگ مسئلے پوچھنے یا دیگر اور امور کھولنی پینی ہے کتاب پڑھنی پینی ہے تو کم از کم مسائل کے ساتھ جڑے رہنا تو آپ کو چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ رات کو نیند نہیں آتی کیوں میری محبوبہ زوجہ سرکار جب سے آپ نے کہا نا کہ قبر کی دیواریں یوں جڑتی ہیں اور یوں ہڈیاں اس طرح پوست ہوتی مجھے نیند نہیں آتی سرکار نے فرمایا عائشہ میں نے کہا تھا لیکن فرق ہے مومن کے جڑنے اور کافر کے جڑنے میں فرق ہے
میرے دیوانے کی دیواروں کے چننے اور میرے مخالف اور میرے گستاخ کی مجھے نہ ماننے والے کی دیواروں کے چننے میں فرق ہے. سبحان اللہ. فرق ہے. اچھا چونکہ حدیث چل رہی ہے نا اس طرح دیوار جڑن لگی نا سرکار کا تکبیر پڑھنا شروع کر دی. سبحان اللہ. حضور نے پڑھنا شروع کر دی. سرکار کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے تکبیر پڑھی تم نے تکبیر پڑھی اللہ نے اس کی برکت سے میرے ساتھ کی قبر کو تاحت نگاہ کشادہ فرما دیا ہے. میں کہ جناب تکبیر نہیں تا سا دلیل نہیں سرسا ڈاڈا نہیں دلیل بندے سے. ہم تو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جناب یوں قبر کھل گئی. فرمایا عائشہ ہر ایک کی دیواریں ساری نہیں جڑتی ہیں گناہگار کی یوں جڑتی ہیں کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اس طرح جڑ جاتی ہیں. اور فرمایا میرے غلام کو قبر کی دیواریں جڑ کر یوں سینے سے لگاتی ہیں جیسے ماں بچے کو پیار سے سینے سے لگاتی ہے. ٹھیک ہے. حضرات سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج ہم نے نیت کر کے جانی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی تکبیر تسبیح اوراد اور وظائف ان کو اپنا معمول بنائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے. گھر میں آیت الکرسی پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سرکار گھر پر جب سونے لگتے تھے تو سرکار 4 کل اور آیت الکرسی پڑھ کے اس طرح آپ پھونک مارتے اپنے ہاتھوں پر اور جہاں تک آپ کے دست مبارک جاتے سرکار وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیل لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے کو تعویذ کی لگاتے ہیں شاید میرا خیال ہے کوئی بھی کار ایسے تھے میرے دشمنوں نے بھی کار ایسا نہ جڑا موڑے کو تعویذ نہیں نہ آنے جناب تسانی جناب نام علیہ کوئی نہ مننے تو ہڑی ضرب علیہ مننے تسا جڑا ذکر کرنے ہو نا تو علمیت نہ ہوے تے تسا کی ہر روح جیسا مننے ہیں جناب تسا نے تعویذ بڑے چلنے میں کہ یہ تعویذ تو صحیح چنگے لگنے تے جڑا ذکر کرنے ہے وہ بھی چنگا لگنا چاہیے. کیڑا اپنا ذکر کر رہے ہیں سونے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ازایا سمانی تارائے سمانی سارا جان دشمنوں ہمیں بس اس کے اوپر تکیہ ہے کہ کملی والے آسانوں تیرا سہارا ہے. زور سے بولیے کملی والے آسانوں تیرا سہارا ہے. آخری بات مجھے کہا جی کہ جناب مسجد بنی اللہ کا کرم ہوا ہم نے نہیں بنائی اللہ نے اپنے فضل سے خود بنوائی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ہم نے نہیں بندے جو ساری کوئی نہیں ہے اصل تے یقین منو ٹھیک ہے چندہ کتا جڑ دوست کسی کو گئے نہ چوری بلائی نہیں خود دوستوں نے خود رابطہ کر کے چل کے آئے اور مسجد الحمدللہ 2 ماہ کے اندر تیار ہو گئی. سبحان اللہ. اس پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. کیا کہتے ہیں الحمدللہ. کوئی گلاں ہمیں سڑیا نہ کرو بعد اوقات نشانی میں بندہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو سب سے پہلے پتہ ہے کام کیا ہوا تھا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی. کیا آئی تھی چھینک اور آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ سونے رب نے فرمایا یرحمک اللہ. سبحان اللہ. نیچ چل جاتا ہے الحمدللہ آگے سڑیا کرو تے جگہ کر کے صحیح الحمدللہ کسے آکھیا تے اگو جواباً یرحمک اللہ بھی آکھیا. الحمدللہ جناب آدم کی سنت اور یرحمک اللہ سونے رب کی سنت. سبحان اللہ. تو میں نے کہا الحمدللہ آپ بھی زور کے کہنا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تو جی آپ پھر سائڈ پہ ہو گئے وہاں کیا معاملہ تھا. میں نے بزرگوں کو دیکھا جناب شادیوں پہ اور دوستیوں پہ اس طرح کرتے اس مسجد کے لیے نہ چندہ مانگا کرتے تھے یوں کر مسجد کی توسیع ہو رہی تھی چندہ احتیاط صاحب اس طرح بھی چندہ مانگا جاتا تھا. اور آج اگر یہ نوبت اس کے پیچھے بھی بڑی بھیانک سٹوری ہے لیکن میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے کہی تھی کہ جب 40 دن آپ کو پانی نہ دیا گیا اور مسجد سے آپ کو دور کیا گیا تو آپ نے پھر کھڑکی سے مخاطب ہو کر کہا تھا بتاؤ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مسجد کے لیے زمین دے گا میں اس کو جنت دیتا ہوں ظالموں آج اسی مسجد میں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی.
بتاؤ بدر کا کنواں میٹھے پانی کا کس نے خرید کر وقف کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ذوالنورین آپ نے وقف کیا تھا۔ فرمایا آج اسی سے مجھے ایک کٹورا نہیں نصیب ہو رہا۔ اللہ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے بہت زخم سینے سے کھائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر فضل فرمایا، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور اتنے دور دراز سے آ کر آپ نے ثبوت دے دیا ہے کہ آدم عزیز لگائیں گے اور اس پر پیرا لگا دیں گے، یعنی کہ میں تو نہیں نہیں کہ میں کہوں یعنی کہ میرے نال کیا مسئلہ چل رہا ہے یا ان نال چل رہا ہے یا ممتیاز مجھے صاحب نہیں، ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ یا رسول اللہ کا نعرہ قیامت تک ہوگا، نعرہ رسالت، تیرا عددہ کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک امام احمد رضا خان رب العالمین مسلم کو قیامت کے صبح تک آباد و شاد فرمائے، اور جن بزرگوں نے وقت